عورت سے کتنے دن تک الگ رہ سکتے ہیں؟ محمد سالم ممبئی سے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص نوکری کے لیے سفر کرے، ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص نوکری کے لیے سفر کرے تو اپنی جوان عورت گھر میں چھوڑ کر کتنے ماہ رہنے سے گنہگار نہ ہوگا، اور مرد کے لیے کتنے ماہ کی اجازت ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ صحت، قوت، شہوت، صبر اور تحمل کے اعتبار سے عورتوں کے حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، عورتوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، تاہم 4 ماہ سے زائد بلا بیوی کی رضامندی اور اجازت کے باہر نہ رہے۔ 4 ماہ سے زائد۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت امیر المومنین بنے اور ان کی جو خلافت تھی، انہوں نے یہ باقاعدہ لا اور قانون جاری کر دیا تھا کہ جتنے بھی فوج میں جو مدینے کے باہر کام پر لگے ہوئے ہیں، ایسا ان کا سسٹم بنایا تھا چھٹی کا کہ ہر 4 ماہ کے بعد چھٹی ملتی تھی اور وہ گھر آتا تھا، ہر فوجی 4 ماہ سے زیادہ اس کو نہیں روکا جاتا تھا۔ ایسا سسٹم بنا دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے خود سوال کیا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک عورت بغیر مرد کے کب تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا 4 ماہ۔ تو اس حساب سے حضرت نے یہ قانون جاری کر دیا تھا، تو بغیر بیوی کی رضامندی کے 4 ماہ سے زائد باہر نہ رہے۔ بتایا گیا کہ عورتوں کے حالات یکساں نہیں رہتے ہیں، ہاں بعض عورتیں ہیں کہ جن کے حالات کچھ الگ ہو سکتے ہیں، اگر ان کی اجازت ہو تو پھر رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے بیوی سے دور ہو جائے۔ بہرحال اس عرصے کے اندر اگر کوئی 4 ماہ سے زائد کے لیے جانا چاہتا ہے تو بیوی کی اجازت لے لیں۔ السلام علیکم، میرا ایک بیٹا ہے، جب سے ہوا ہے تب سے بیمار رہتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ اس کا عزیر نام ہے، 16 مہینے کا ہے، شمیم احمد لکھنؤ سے۔ دیکھیں شمیم صاحب بیمار ہے، اس کے لیے درج ذیل اذکار ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ صبح و شام 7 مرتبہ پابندی کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھ کر کے، دونوں ہاتھوں پر ایسے تھتکار کر کے اس کے سر سے پیر تک پورے جسم کے اوپر پھیرنا، جو بھی بیمار ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے جو ہے سحر سے، آسیب سے، نظر بد سے، امراض سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہے گی۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر سورہ علم نشرہ پڑھیں، سورہ کافرون پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، صبح و شام اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اس دعا کو بھی پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں اور علاج و معالجہ بھی جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم، میں اپنی اہلیہ سے بہت پریشان ہوں، اسٹارٹنگ سے ہی اس کا رویہ بہت الگ رہا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، وہ کہتی ہے میں شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، میں اس سے بہت پریشان ہوں، آپ ہی بتائیں وہ کون سی لڑکی ہے جو اپنے شوہر کی موت کے لیے دعا مانگے؟ بولے اللہ آپ کو ایسی موت دے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی، ایسا ٹکرا کر مرو گے کہ مٹی تک نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عورت ہوگی جو اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھائے، اس کی داڑھی کھینچے، انہیں دھکا دے؟ محمد صابر حسین بہار سے۔ صابر صاحب بہت افسوس ہوا آپ کی حالت کو سن کر کے، شوہر کے بڑے فضائل آئے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو عورت یہ چار کام کر لے، کل جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
من اطاعت بعلہا، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وصلت خمسہا، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، کل قیامت کے دن جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو عورت اس کا شوہر اس کو اپنی طرف بلائے اور وہ انکار کرے اور پیٹھ پھیر کر کے سو جائے، پوری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ بارکیف اپنی اہلیہ کو، جو قریب کے کوئی عالم ہوں، کوئی مفتی ہوں، اللہ والے ہوں، ان کو آپ وقت لیں ان کا، اور ان کو گھر بلا کر کے ان سے بھی نصیحت کروائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی نصیحت کا ان کے اوپر اثر پڑے۔ اسی طریقے سے ہمارے بیانات بھی ان کو سنوائیں، اور آپ بہتر ہے کہ جو ان کے اہلیہ کے جو ذمہ دار ہیں اس طرف کے، ان سے آپ بات کر لیں۔ جیسا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تیار نہیں تھی، تو بہن میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تیار نہیں تھیں، لیکن وہی ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، آپ کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے تو شادی میں پوچھا جاتا ہے آپ نے قبول کیا؟ اگر لڑکی قبول نہ کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا قبول کیا تبھی تو آپ کا نکاح ہوا۔ اس میں آپ کے شوہر کی کیا غلطی ہے؟ اس کی سزا اپنے شوہر کو دے رہی ہیں۔ اب آپ ان کی بیوی بن چکی ہیں، وہ آپ کے شوہر ہیں، ان کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور آپ کے شوہر ماشاءاللہ داڑھی ہیں، نمازی ہیں، اور آپ ان کو اس طریقے سے پریشان نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے جو مقدر تھا وہ ہو چکا۔ دنیا چند روز کی ہے، ہم سب کو دنیا چھوڑنا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب جو ہو گیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزاریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس پر بھی تیار نہ ہوں تو پھر آپ بات کر لیں اور پوچھ لیں کہ کیا چاہتی ہیں، اور آگے کے لیے کوئی حل نکال لیں۔ اگر نہیں رہنا چاہتی ہیں تو شریعت نے اس کے لیے بھی راستہ بتایا ہے، قریب کے مدرسے میں جا کر کے کسی دارالافتاء سے رجوع کر لیں، اور مفتیان کرام وہاں کے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اوابین کا صحیح وقت، اوابین کے صحیح وقت سے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ جی کوئی کہتا ہے صبح میں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے مغرب کے بعد، صحیح احادیث کی روشنی میں بتا دیں۔ محمد اسلام پنجاب سے۔ دیکھیں بھائی، اوابین کے جو معنی آتے ہیں، اس کے معنی ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے، اس کے معنی یہ آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب دیکھیں کہ جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے، اللہ کی طرف اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملہ نوازوں کو آپ اوابین کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں اوابین کا جو لفظ بولا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں اوابین کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ 2 وقت کی نوافل پر اطلاق اوابین کا آیا ہے۔ ایک صلاۃ ضحیٰ پر، جس کو ہم چاشت کی نماز بولتے ہیں، اس کو حدیث میں اوابین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسرے مغرب کے بعد جو نوافل ہیں اس کے اوپر۔ چنانچہ ایک حدیث میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے، چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھے گا، 6 رکعت، اس میں حدیث میں اوابین کا ورڈ نہیں ہے، عوام کے اندر یہ اوابین کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے گا تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائیں گے۔ مغرب کے بعد جو 6 رکعت ہے، اس کا ثواب اللہ 12 سال کی عبادت کا عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں چاشت کی نماز کے لیے اوابین کا لفظ آیا ہے۔ بارکیف جو علماء اور فقہاء ہیں، انہوں نے ان دونوں نمازوں پر اوابین کا اطلاق کیا ہے، صلاۃ ضحیٰ کے اوپر بھی اور مغرب کے بعد 6 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر بھی۔